والسلام علیکا وعلا آلکا وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا وعلا آلکا وصحابکا یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ عرش حق ہے مسند رحمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عزیزان محترم، دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ عالیہ میں اللہ کریم ہمارے بھائی چودھری مبشر صاحب، چودھری طارق صاحب کی والدہ صاحبہ کی مغفرت فرمائے اور دل دی احقا کے رہنا آمین کہہ دیو۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ وہ نیک خاتون اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سجدے کرتے ہوئے اس کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت کا صدقہ انہیں اعلیٰ مزید مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے اور ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا ہے اللہ تعبدوا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت الہ کی، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ کس قدر بات اہم ہے اور حسین ہے۔ اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ اور کیا تو یہ بات سامنے آ گئی ہے، عبادت خدا کے بغیر بھی کامیاب نہیں ہوتا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیے بغیر بھی بندہ کامیاب ہے۔ یوں سادہ مثال سمجھنے، ایک گاڑی کے دو ٹائر ہیں، دو پہیے ہیں، ایک بھی پنچر ہو گیا تو آدمی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کب پہنچے گا؟ جب اس کے دونوں پہیے، دونوں ٹائر سلامت۔ اب عبادات الہی اور معاملات، یہ دو کا بھی حکم ہے، عبادات الہیہ اور معاملات میں سب سے پہلا حق انسان پر اس کے ماں باپ ہے۔ پہلا عبادات میں اللہ کا حق ہے ہم پر، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں وہ روزی عطا فرماتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور ماں باپ کو بھی رب کہا گیا اس لیے کہ ماں باپ بھی پالنے والے ہیں، رب بھی پالنے والا ہے، رب حقیقی پالنے والا ہے، ماں باپ مجازی پالنے والے ہیں۔ ارے ماں باپ کو بھی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ماں باپ جیسے مالک نے پیدا کر دیا، وہ پالنے والا ہے، اور ماں باپ یہ بھی پالنے والے ہیں، وہ حقیقی پالنے والا ہے، یہ مجازی پالنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہوتی جو اللہ نے فطری طور پر ڈالی ہے،
تو بچہ تڑپ تڑپ کا چیخ چیخ کر رہ جاتا، ماں کے دل میں باپ کے دل میں محبت نہ ہوتی تو وہ نہ اٹھاتے، بچہ مر جاتا۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں، اللہ اکبر، بائبل تورات کا مطالعہ کرتے ہیں نا، ساری کتاب پڑھنے میں صرف اور صرف پوری کتاب میں ایک جملہ ہے ماں باپ کے، بائبل تورات کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر تاکہ تیرا خداوند اس زمین پر تیری عمر دراز کر دے۔ بس اب تورات بائبل خاموش۔ انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو انجیل میں ہمیں صرف ایک ہی لائن ملتی ہے، کیا؟ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، جس نے ماں باپ کو لعنت دی، ماں باپ پر لعنت کی، وہ گردن سے مار دیا جائے گا۔ اب انجیل بھی خاموش، تورات بھی خاموش، انجیل بھی خاموش۔ میں قربان جاؤں کملی والے آقا پر، رحمت والے آقا پر، نور مجسم پر، جن پر اترنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 حکم ماں باپ کے متعلق بیک وقت اللہ نے نازل کر۔ سبحان اللہ، کتنی جامع کتاب ہے قرآن پاک۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، اللہ کے سوا عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ایک آ گیا۔ پھر حکم ہوا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ پھر ہوتا ہے اف، ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو بھی نہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے بڑی عاجزی سے محبت سے بات کرو، آکڑ اکڑ کر نہ بات کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ماں باپ کے لیے عاجزی سے بازو پھیلا دیے کرو، ان کے سامنے اکڑ کر نہ کھڑے ہوا کرو۔ پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے رب سے یوں عرض کرو مولا میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما، ایسے رحم فرما جیسے میں معصوم تھا، بچپن میں تھا، یہ میرے لیے مہربان تھے مولا، اب تو ایسے ہی مہربان ہو جا۔ قرآن پاک نے کتنی تفصیل سے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک لفظ اف ہے، اف، اس کی تشریح آپ کو سننا، علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے، ماں باپ کے آگے بولنا تو بڑی بات ہے نا۔ آج نوجوان کہتا ہے ابا تینوں کی پتا، دور بدل گئے، کہنا اس کو کہنا جنوں پتہ نہیں، جنہیں تینوں بولنا سکھایا ہے اس کو کہنا تینوں پتہ نہیں۔ اف، اف کا معنی کیا ہے؟ غور کرو، عقل مند بیٹھے ہو، بات سمجھ جانا، زندگی بدل جائے گی۔ اف کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اف یہ ہے، بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، اف یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بلائے اور کوئی بات، کوئی نصیحت کرے، سمجھ رہے؟ کوئی اپنے بیٹے کو نصیحت کرے اور بیٹا جو ہے آگے بول نہیں رہا، کوئی حرکت نہیں کر رہا، صرف وہ باپ کی بات اس کو دل میں اچھی نہیں لگی، ناگوار گزری، اس کی وجہ سے اس کے چہرے کا تاثر، اس کے ماتھے کی تیوری جو ہے نا وہ بدلی، اس کو کہتے ہیں اف۔ اللہ فرماتا ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کہو۔ سنو مولانا، کبیرہ گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، کبیرہ گناہ جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، شراب کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، بڑی لمبی لسٹ ہے کبیرہ گناہ کی۔ ان لسٹوں میں غور کرنا، جتنے کبیرہ گناہ ہیں
شراب ہے، زنا ہے، بدماشی ہے، رازنی ہے، یہ سارے گناہ بڑے ہیں، انہیں کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ اس وقت تک نہیں معاف ہوتا جب تک جس کا حق دبایا وہ نہ معاف کرے۔ ایک ہے اکبر الکبائر، اکبر الکبائر، یہ سارے گناہوں تو بڑا گناہ ہے، سارے گناہوں تو بڑا گناہ ہے۔ وہ کہڑا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا سب سے بڑا گناہ کی ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ غور کرنا۔ اللہ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ باپ بلائے بیٹے کو، بیٹا ادھر آؤ بات سنو، بیٹا کہے ابا ٹائم نہیں، یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ سارے گناہوں تو یہ نہیں پتا چلا باپ کی گستاخی سب سے بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ ماں باپ کا احترام کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ماں باپ کا احترام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک مقام پر تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، بڑی سونی محفل ہو رہی ہے، آپ کے مقدس مبارک شیریں کلمات کو صحابہ کرام سماعت کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک بوڑھی عورت جس کی کمر جھکی ہوئی ہے سوٹی کے سہارے آئی، جب قریب آئی نا پیارے آقا رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور دوسری وہ عورت قریب آئی نا پیارے آقا نے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ غور کرنا، اس کو ادب سے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ 5 منٹ بیٹھی ہے، 10 منٹ بیٹھی ہے، نبی پاک نے سب صحابہ سے توجہ ہٹا دی اور ایسے نہ کان لگا کر نہ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب اس سے فارغ ہوئے وہ عورت اٹھی، آپ بھی اٹھے اور اس کو روانہ کیا۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگ گئی کہ یار یہ عورت کون ہے جس کے استقبال کے لیے انبیاء کا امام کھڑا ہو گیا ہے؟ یہ شان والی کون عورت ہے؟ یہ مقام والی کون عورت ہے؟ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ اس ایک صحابی نے بتایا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ اماں حلیمہ ہے، دائی حلیمہ ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اس نے نبی پاک کو دودھ پلایا تھا۔ میرے اور آپ کے ایمان و جان کے والی رحمت عالم نور مجسم آقا محمد کریم علیہ السلام نے اپنی ردائی ماں کا احترام کر کے اپنی امت کو سبق دے دیا۔ اگر محمد ردائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہے، حقیقی والدہ ہوتی اس کا کتنا احترام کرتے ہیں، حقیقی والدہ کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو۔ آئیے، ہمارے ہاں یہ ایک مقولہ ہے، میں اس کو بہت غلط کہتا ہوں کہ ماپے مر گئے بیٹیاں واسطے ماں باپ کا گھر ختم ہو گیا۔ ایسی نہیں، یہ غلط ہے۔ بھائیوں کو حکم ہے کہ بہنوں کا خیال کریں۔ بہنیں اگر صدمے سے آ جائیں تو ان کی دل جوئی کریں۔ اگر گھر سے دکھی ہو کر، کہیں سے تنگ ہو کر، خاوند کی سختیوں سے تنگ ہو کر آ جائیں، بھائیوں کو حکم ہے کہ بہنوں کا خیال کریں۔ ایک جنگ میں چند عورتیں بھی قیدی ہو گئیں۔ توجہ، جب عورتیں قیدی ہوئی نا، ان کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لشکر کے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ان عورتوں میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ ایسے کرو، میں نے تمہارے لشکر کے سربراہ سے ملنا ہے، تمہارے سردار سے ملنا ہے۔ صحابی کہتے ہیں جو بات کرنی ہے ہمیں ہی بتا دے، ان سے کیا کرنی ہے؟ کہتی تھی وہ کہنے لگی تم سے بات کرنے والی نہیں ہے، میری بات انہی سے ہوگی۔ صحابہ کرام نے جب پڑاؤ کیا، اس عورت کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے گئے۔ وہ اس کی سہیلیاں بھی جو ساتھ قید تھی وہ بھی تھی، بڑے نا مان سے وہ بات کرتی ہے۔ غور کرنا اس کی بات کرنے کا انداز کیسا ہے۔
حضور کی بارگاہ میں جا کے کہتی ہیں حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں، بڑے مان سے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے ہیں بتا کون ہے. اس عورت نے، بی بی نے ایک الفاظ بولے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، صحابہ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. آج کہتے ہیں حضور پہچانا نہیں، میں اما حلیمہ کی رضائی بیٹی ہوں، وہ پستان مبارک جو کبھی آپ کے لبہائے مبارک سے متبرک ہوئے تھے، میں نے ہی وہ پستان چوسے ہیں حضور، میں آپ کی رضائی بہن ہوں. نبی پاک کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، صحابہ رونے لگ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی، فرمایا چھوڑ دو ان کو. ان کو غلہ بھی دیا، جوڑے بھی عطا فرمائے، اور فرمایا بہنوں کا خیال کرنا، میں محمد اپنی رضائی بہن کے ساتھ حسن سلوک کر کے تمہیں یہ سبق دے کے جا رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کا خیال کرنا. وہ رضائی بہن تھی اور وہ سہیلیاں تھی، اس کی نسبت سے ساری سہیلیوں کو نبی پاک نے آزاد کر دیا اور ان کو غلہ دیا، جوڑے دیے. یہ بہنوں کے ساتھ ہمیں اسلام حسن سلوک کا درس ہے. میرے بھائیوں غور کرنا، اسلام امن ہی امن ہے، اسلام امن ہی امن ہے. آج کہتے ہیں کہ اسلام کو ماننے والے لوگ دہشت گرد ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، وہ خود دہشت گرد ہیں. اسلام امن کا داعی ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، مگر جہاں ہمارے نبی کی عزت کا مسئلہ آ جائے، ہمارے آقا کی ناموس کا مسئلہ آ جائے، وہاں امن نہیں ہوتا، وہاں میں حق ہے، حق حاصل کرنے کا. اسلام امن کا دین ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک روایت سناتا جاؤں. ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفی عالم، درویش عالم. انہوں نے ایک روایت نقل کی. وہ بتاتے ہیں ایک عالم دین تھا، غور کرنا بھی، آخری بات ہے میری، اللہ کرے میری بات تیری سمجھ میں آ جائے. وہ ایک عالم دین ہے، وہ اپنی اماں کے بڑی خدمت کرتا تھا. وہ عالم تہجد گزار تھا، 5 وقت جماعت کراتا تھا، دین کا پیغام دیتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتا تھا. ہوا یہ ایک ہی بیٹا تھا اس ماں کا، باپ فوت ہو چکا تھا. عالم تھا، اللہ نے فراخی دی. حج کا مہینہ آیا، کہتی اماں حج آ گیا ہے، مجھے اجازت دو، میں حج نہ کر رہا ہوں. والدہ کہتی ہے بیٹا میں بوڑھی ہوں، مہربانی کرو، اگلے سال چلے گا. عالم تھا، ماں کی قدر کی بات مان گیا نہیں. دوسرا سال آیا، پھر حاجی تیار ہوئے تو دل میں کشش محبت پیدا ہوئی اللہ کے گھر کی، رسول پاک کے در کی زیارت کی. پھر رویا، امی اجازت ہوئے، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مہربانی کرو، میری خدمت کرو. وہ سال گزر گیا. توجہ، تیسرا سال پھر آ گیا. اب جیسے جیسے وہ عبادت اور ریاضت کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کا زیادہ اشتیاق ہوتا گیا، محبت بڑھتی گئی. وہ آیا، امی حج پہ جانا ہے. بیٹا میں اتنی ضعیف ہو گئی ہوں، مجھے چھائیں اور دھوپ اندر اور باہر کون کرے گا آپ کے سوا. بس وہ خون تھا جوانی کا، جلال میں آ گیا. عالم کہتا ہے امی او تم مردی نہیں، میں حج پہ جانا ہے. بس جلال آ گیا اس عالم کو. اس نے ماں کی گستاخی کر لی. حج کا سامان تیار کیتا، کپڑے لے، زادیرہ تیار ہوا. وہ عالم جو تھا حج پہ روانہ ہوا. میری بات کو پلے باندھ لینا، کام آئے گی. وہ عالم ہے. کون ہے؟ عالم ہے، جیل نہیں ہے. وہ عالم ہے، وہ حج کے لیے جا رہا ہے. جاتے 2-3-4 دن کے بعد ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ فلاں علاقے کا عالم ہے، فلاں علاقے کا. برات کا وقت ہوا، ایک مسجد میں آ کے ٹھہرا، پہچانتا کوئی نہیں تھا. اللہ کا گھر ہے، یہاں رات عبادت بھی کروں گا، صبح پھر سفر شروع کر دوں گا. وہ رات مسجد میں نفل پڑھنے لگ گیا. اسی رات اس پنڈ میں، اس بستی میں، اس علاقے میں چور آ گئے. چوروں نے آ کے چوری کی، گھروں کا صفایا کیا. وہ لوگوں کے زیورات، مال، کپڑے انہوں نے گٹھڑیوں میں باندھ لیے. باندھنے کے بعد توجہ کرنا،
اب تیار تھے چور بھی نکلنے کے لیے، لحد ہو گئی، شور ہو گیا، او لوگو چور چور چور۔ اس علاقے دے لوگوں دا بڑا اتفاق سی، سلوک سی، انہوں نے پنڈ دے سارے راستے بارو بند کر لے، سارے راستے بند ہو گئے۔ چور جس راستے وال ویکھیں رستہ بند ہے، انہاں چوراں نوں ہور کوئی رستہ نہیں آیا، انہاں ویکھیا مسجد دا دروازہ کھلا ہے، مسجد اندر آ گئے۔ وہ عالم نفل پڑھ رہا تھا، وہ چوری کے سامان جو باندھا ہوا تھا وہ عالم کے پاس رکھ دیا۔ اب وہی چور مسجد سے باہر نکل کر شور ڈالتے ہیں، لوگوں چور مسجد میں ہے، لوگوں چور مسجد میں ہے۔ جب وہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، چوروں کو راستہ ملا، وہ بھاگ گئے، چور بھاگ گئے۔ اب وہ عالم جو تھا وہ نفل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، غور کرنا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا نماز سے۔ تو چور، وہ کہے میں عالم، وہ کہیں تو چور، وہ کہے میں حاجی، وہ کہیں حاجی کہاں، یہ چوری کا سامان آپ کے پاس سے برآمد ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑا، مارا، رات کو صبح قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کے پاس جب لے گئے نا، قاضی نے دیکھا ماشاءاللہ بڑی سونی شکل ہے، سنت مبارک رکھی ہوئی ہے، دستار رکھی ہوئی ہے۔ قاضی نے دیکھتے ہی اس کا تیور بدل گئے، کہا تو نے چوری کی؟ کہا میں چور نہیں، میں حاجی ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے اس کے پاس سے اپنا سامان برآمد کیا ہے، یہ چور کیسے ہے؟ یہ کتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہی چور ہے، اس کے پاس سے سامان برآمد ہوا ہے۔ قاضی کو غصہ آیا، اس نے کہا ایک چور پھر دوسرے نیکوں کی صورت اختیار کر کے چوری کی ہے؟ چوری کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، اس نے نیکوں کی شکل اختیار کر کے چوری کیا، اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دو، پاؤں بھی کاٹ دو۔ میرے بھائیو اور کرنا، اس عالم کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، پاؤں بھی کاٹ دیے گئے، گدھے کے اوپر بٹھا کر بازار میں گھمایا جا رہا ہے۔ وہ قاضی کا اعلان ہے، جو چور چوری کرے گا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جو نیکوں کی شکل اختیار کر کے چوری کرے گا اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ آگے آگے منادی ندا کرتا رہا جا رہا ہے، لوگ اکٹھے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ چور ہے جس نے نیکوں کی شکل اختیار کر کے چوری کی ہے۔ ہجوم ہو گیا کافی۔ اب وہ عالم کہتا ہے منادی والے کو، یار ذرا چپ کر جا، یار ذرا چپ کر جا۔ وہ کہتا ہے تم نے کیا کہنا؟ وہ کہتا ہے میں نے بھی ایک صدا لگانی ہے۔ تم نے صدا لگائی، میں نے بھی ایک صدا لگانی ہے، تم نے کیا صدا لگانی ہے؟ وہ عالم کہتا ہے لوگوں سنو، او لوگوں سنو، جو چور چوری کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو نیکوں کی شکل اختیار کر کے چوری کرے گا قاضی کا حکم ہے پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ او لوگوں سن لو، میرا اعلان بھی سن لو، جو لوگ چوری کریں گے ہاتھ کاٹا جائے گا، پاؤں کاٹا جائے گا، مگر جو ماں کو گھر سے ناراض کر کے چلے گا اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ ماں باپ، حدیث پاک ہے نبی پاک نے، جتنے گناہ یا خطاوائیں انہاں دے یا نیک اعمال اچھے، انہاں دا ثواب ہے یا انہاں دی سزا ہے مرن تو بعد قیامت والے دن ملنی۔ مگر جیڑا ماں باپ دا گستاخ ہے، ماں باپ دا نہ قطرہ ہے، اس نو سزا اس دنیا وچ بھی مل جانا ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کے سامنے ایک کتاب تحریر کر رہے ہو، تم اپنی اولاد کے سامنے ایک کتاب تحریر کر رہے ہو، وہ تحریر تم کر رہے ہو، وہ کتاب پڑھ کر تمہاری اولاد تمہیں سنائے گی، تمہاری اولاد تمہیں سنائے گی۔ کہا کیسے؟ آج جو تم اپنے ماں باپ سے کر رہے ہو نا، وہ اولاد تمہاری کمپیوٹر کی طرح اس کو ریکارڈ کر رہے، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے وہی اولاد تمہاری اس بات کو دہراتی جائے۔ سادہ جملہ، جیسا کرو گے ماں باپ نال ویسا کرو گے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن کا سلوک کرو تو کامیاب ہو جاؤ۔ سرکار مدینہ تشریف فرمائے کھڑے ہیں، ایک نا نحیف کمزور بندہ گزرا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بہت ہی کمزور تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا نا، کہنے لگے کاش یہ اتنی کمزوری اس بندے کو نا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہوتے۔
نبی پاک نے دیکھا نہ فرمایا کاش یہ کمزوری ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے ہو گئی، کاش یہ کمزوری اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے ہوئے ہو گئی ہوتی، کاش یہ کمزوری اپنے نفس کو لوگوں سے مانگنے سے بچانے کے لیے اپنی نفس کے لیے کماتے ہوئے یہ کمزوری ہو گئی ہوتی۔ یہ کمزوری جو ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب ذوالجلال بھائی محترم محمد مبشر صاحب دی والدہ صاحبہ دی مغفرت فرمائے، طارق بھائی دی والدہ دی بخشش فرمائے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہاں دے والد محترم حاجی غلام مصطفیٰ چیئرمین اللہ کریم ان دی بھی بخشش فرمائے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھے لوگ ہے، عبادت گزار ہے، نماز